ملعون نے پہلے نیزہ مارا، شمر نے پھر عمامہ اتارا، پشت گردن پہ خنجر چلایا۔ مولا حسین نے کہا شمر میں تیرے نبی کا نواسا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ صلوات۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا صلوات علی محمد۔ اذان گرامی، مشہور و معروف حدیث نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ پیغمبر اسلام ممبر پہ ہیں، گود میں دو بچے ہیں، ایک دائیں زانوں پہ ہیں، ایک بائیں زانوں پہ ہیں۔ پیغمبر اسلام صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا، اور ان کے بابا خیر منہما، ان سے بھی بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، میں روک ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں بہت سی احادیث ہمارے بھی ممبروں سے آدھی آدھی پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے ممبروں سے ہماری احادیث سرور کائنات کی آدھی پڑھی جاتی ہیں۔ میں ایک دو احادیث کی مثال دے دیتا ہوں۔ سرور کائنات نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث آدھی آج پوری سن لیجئے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب۔ میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا،
حضرت گرامی حبیب خدا فرما رہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حبیب خدا نے کیوں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے؟ کیونکہ پیغمبر جانتے تھے نا کچھ لوگ دیواریں بھی بنا دیں گے، کوئی چھت بھی بنائے گا، تو خبردار دیواریں نہ پھلانگنا، چھتوں پہ نہ بیٹھنا، علم چاہیے تو دروازے پہ آنا۔ چلتے رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدانے؟ ایک حدیث اور پیش کر دوں جو حدیث پڑھی جاتی ہے، آپ کی محبت کی نظر کر رہا، مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ، اجازت ہے، سارا مجمع ہے میرے ساتھ۔ ایک اور حدیث سن لیجئے جو عادی پڑھی جاتی، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، یہ حدیث بھی آدھی، پوری حدیث سن لیجئے۔ صحابہ کے مجمع میں پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق، علی حق کے ساتھ، والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ بھئی میں پہنچا نہیں سکا، پیغمبر فرمائے رہے ہیں پروردگارہ حق کو ادب سکھا دے۔ حق علی کی پیروی کر، حق حق نہیں رہتا اگر علی کے پیچھے نہ چلے۔ بھئی سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ حق حق نہیں رہتا اگر علی کے پیچھے نہ چلے تو رضی اللہ کیسے رہے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں سیدانے گرامی؟ سیدانے گرامی حدیث جو میں نے انتخاب کی ہے اس میں سرور کائنات نے 2 نواسوں کو جو 4 اور 3 برس کے تھے یا 3 اور 2 برس کے، انہیں گود میں لے کے آیا۔ بھئی مجمع سے میری درخواست ہے، میں جانتا ہوں گرمی بہت ہے، بہت زیادہ مومنین آئے ہیں، باہر بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اگر توجہ فرمائے میں مثال کے طور پہ ممبر پہ آ رہا ہوں، میں اپنے بچے کو گود میں لے کے ممبر پہ آ جاؤں، کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی جو پہنچ گئے ان پہ سلام۔ مثال کے طور پہ میں اپنے بچے کو، اپنے پوتے یا نواسے کو گود میں لے کے آ جاؤں تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب ممبر تبلیغ کی جگہ ہے، تبلیغ عبادت ہے، آپ کو اپنے بچے پہ پیار آ رہا ہے، گھر جا کے پیار کیجئے، ممبر تو عبادت کی جگہ ہے، اور جس نبی نے عبادت سکھائی ہے اگر وہ ممبر پہ حسنین کو لائے تو مانو نہ صحابہ کو عبادت سکھا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر سرور کائنات حسنین کو ممبر پہ لا رہے ہیں تو صحابہ کو ان کی تعظیم بھی سکھا رہے ہیں۔ حیدری حیدری ممنون۔ بس بھائی مجھے ابھی شیخ پورا پھر اس کے بعد لاہور جانا ہے، پوری رات نہیں سویا ہوں، سفر کرتا ہوا آیا ہوں، صبح میں 2 گھنٹے ملے ہیں، ہاتھ جوڑ کے جو مطالعے پیش کر رہا ہوں قبول فرمائیے گا۔ مجمع ابھی تک میرے ساتھ ہے؟ میرے سارے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ میرے ساتھ ہیں؟
توجہ رہے گی نا؟ عزیزان گرامی، حبیب خدا 2 بچوں کو گود میں لے کے آئے ہیں اور ایک کو دائیں زانو پہ بٹھایا، دوسرے کو بائیں زانو پہ. سارے صحابہ سے فرما رہے ہیں، توجہ جو پہنچ رہے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. شباب جمع ہے شاب کی، شاب کہتے ہیں جوان کو. حبیب خدا فرما رہے ہیں یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. میں اب فدق نہیں پڑھا لیکن مجھے اپنے موضوع سے متعلق ایک دلیل کو پیش کرنا. آپ جانتے ہیں نا کہ بی بی میں اختلاف ہو گیا تھا حکومت کے ساتھ باغ فدق پہ. آپ تو ایسا سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے اکیلے کو ہی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے نا. تو اب جناب سیدہ کا جب اختلاف ہوا نا باغ فدق پہ، تو بی بی آئیں اور آنے کے بعد اپنے فدق کا مطالبہ کیا یا نہیں کیا؟ ہاں ہوں کیجئے گا، میں آگے بڑھوں گا. بھئی جو جہاں ہے میری درخواست ہے بیٹھ جائیے گا. تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے مطالبہ کیا فدق میرا. حکومت نے کہا اگر آپ کے پاس گواہ ہے تو لے آئیے. جو پہنچ رہے ہیں، حکومت نے کہا اگر آپ کے پاس گواہ ہے تو لے آئیے. بی بی نے کہا گواہ ہیں علی. توجہ، کہ علی میرے گواہ ہیں. وہ جو اللہ نے رسالت کے گواہ بنائے ہیں قرآن میں، اور رسالت کے گواہ بنائے مباہلہ میں، بی بی ان کو گواہ لائیں. کہا ابو الحسن میرے گواہ ہیں، علی ابن ابی طالب. حکومت نے جواب دیا لیکن علی تو آپ کے شوہر ہیں. بی بی نے کہا تو کیا ہوا؟ کہا شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں. بی بی نے سوال کیا کیا یہ قرآن میں لکھا؟ بے خاموشی سے کوئی نہیں سنے. عزیزان گرامی، بی بی نے سوال کیا کیا یہ قرآن میں لکھا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ حکومت نے جواب دیا نہیں، قرآن میں تو نہیں ہے. بی بی نے فرمایا کیا میرے بابا نے فرمایا؟ قرآن و سنت کا دھم بھرنے والوں، بی بی نے قرآن اور سنت دونوں سے ثابت کر دیا. بی بی نے کہا کیا میرے بابا نے فرمایا؟ کہا نہیں، آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا. جب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا تو کیوں قبول نہیں کرو گے؟ کہ بس قبول نہیں کریں گے. اور گواہ ہے تو لے آئیے. بی بی نے کہا میرے پاس 2 گواہ اور ہیں. نجمہ، بی بی نے فرمایا میرے پاس 2 گواہ اور ہیں. کہا لائیے. بی بی نے کہا حسن اور حسین یہ دونوں میرے گواہ. جب دونوں کی گواہی مانگی نا تو اب حکومت نے جواب دیا لیکن یہ تو پیغمبر نے فرمایا ہے نا کہ گواہ کو بالغ ہونا چاہیے. پہنچ رہے ہیں؟ یہ تو پیغمبر نے فرمایا گواہ بالغ ہونا چاہیے، یہ دونوں نابالغ. بی بی نے کہا اچھا تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا یہ نابالغ ہے؟ سارا مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. کہا ہاں یہ ہمارے سامنے دنیا میں آئے ہیں، وہ 9 برس کے، وہ 8 برس کے. بی بی نے فرمایا یہ تو ابھی 9 اور 8 کے ہیں نا، اس وقت تو 4 اور 3 کے بھی نہیں تھے جب میرے بابا نے فرمایا تھا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ بھئی آپ سلامت رہیں. میں جانتا ہوں یہ بھائی بہت دور سے آئے ہیں, یہ چکوال سے میرے برادران ہیں. دیکھیں میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں, 50-60 سے زیادہ ملکوں میں گیا ہوں, 800 سے زیادہ شہروں میں نے مجالس پڑھی ہیں. اب میں بڑی ذمہ داری سے جملے پیش کر رہا ہوں, مجھے پتہ چل جاتا ہے, چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کون کہاں سے آیا ہے. جب غلام ایسے ہیں سوچے مولا, بھئی مجمع کی حیدری, بھئی اب ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو, توجہ کر لیجئے گا, سارا مجمع ہے میرے ساتھ. بی بی نے فرمایا آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ دونوں نابالغ؟ میرے بابا کو سمجھ نہیں آیا تھا, یہ تو اور بھی چھوٹے تھے جب میرے بابا نے فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں, جب وہ جوان ہی نہیں تھے. میرے بابا نے کیوں نہیں کہا جب جوان ہوں گے, کربلا ہوگی, تو یہ جوانان جنت کے سردار سلامت رہیں جو پہنچ گئے. کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی جب میں آپ کی محبتوں کا ممنون, ابھی بھی میں بات کو نہیں پہنچا سکا, کچھ لوگ پہنچ گئے. پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں ابھی جوانان جنت کے سردار ہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے نہیں بولے, ان دونوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ابھی سردار ہیں. جو کر کے مقام پائیں وہ رضی اللہ, جو مقام لے کے آئیں وہ علیہ السلام. پہنچ رہے ہیں, میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ بھئی اب روک کے ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں. صحیح بخاری, یہ میں نے حدیث پڑھی ہے جامع ترمذی سے, ترمذی شریف, یہ مشکات شریف میں بھی ہے. سن رہے ہیں؟ المستدرک علی الصحیحین, امام بخاری اور مسلم نے کرائیٹیریا دیا کہ اس ملاک پہ حدیث ہم قبول کریں گے. اس کے بھی مطابق حاکم نیشابوری نے لکھا ہے بخاری مسلم کے ملاک پہ پوری اترتی ہے, حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اور صحیح بخاری میں لکھا باب مناقب فاطمہ میں, فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ. ہمارے نزدیک ہے شیخ صدوق نے فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. صحیح بخاری میں الفاظ ہے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت میں جانے والی ساری بیویوں کی سردار فاطمہ ہے. میں پہچان نہیں پایا, دوبارہ توجہ کیجئے گا. میں آپ کی محبتوں کا ممنون. فیضان گرامی دیکھیں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی, حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات کی جو بیبیاں جنت میں جائیں گی نا, ان کی ملکہ ہیں فاطمہ. ہاتھ جوڑ کے درخواست میری توجہ کے ساتھ. عزیزان گرامی, اللہ ہے علیم و خبیر, ہے یا نہیں؟ علیم و, ہر بات کا پہلے سے علم رکھتا ہے, ہر بات کی پہلے سے خبر رکھتا ہے. اب اللہ جانتا جنت میں کون کون آئے گا. کچھ لوگ پہلے ہی پہنچ گئے. اللہ نے جب جنت بنائی نا, اسے پتا تھا یہاں حوا نے بھی آنا ہے, سارا نے بھی آنا ہے, حاجرہ نے بھی آنا ہے,
آسیہ نے بھی آنا ہے, مریم نے بھی آنا ہے, اس جنت میں خدیجہ نے بھی آنا ہے. جب ساری بیویاں یہ آ رہی ہیں اور ساری بزرگ ہیں, ان میں سے کوئی بی بی جوان نہیں گئی, کوئی 100 برس کی, کوئی 150 برس, کوئی 80 برس, یہ ساری بزرگ بیویاں جنت میں ہوں گی. تو میں کوئی ایسی فاطمہ بناؤں کہ یہ سب کھڑے ہو کے سلام کریں. اب پہنچ گئے, جملے پہنچ گئے میرے عزیزان گرامی. اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہے جناب خاتون نے جنت کو کہ ساری بیویاں کھڑے ہو کے سلام کریں. آپ تو اسی پہ پریشان ہو گئے. بیویاں تو بیویاں جسے سارے نبی کھڑے ہو کے سلام کریں. جو پریشان ہے دلیل دے دو. ممنون آپ کی محبتوں کا. بھئی جس محبت سے دیکھ رہے ہیں سن لیجئے گا. ایک ام المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا, توجہ, ایک ام المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ کلما دخلت علیہ فاطمہ, جب ایک مرتبہ نہیں, جب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتی, قاما الیہا, پیغمبر کھڑے ہو جاتے, آگے بڑھتے, قبلہا, فاطمہ کو چومتے, وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اپنی جگہ سے ہٹ جاتے, فاطمہ کو کہتے آپ بیٹھ جائیے. میرا سوال, جناب رسالت میں آپ جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں ہمیشہ جب قبیلے کا سردار آتا ہے نا تو سارا قبیلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اگر 1.25 لاکھ نبی بیٹھے ہوں اور پیغمبر تشریف لائیں تو سارے کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں؟ سارے انبیاء, سارے ائمہ, سارے اولیاء, سارے اوصیاء, سارے شہداء, سارے صالحین, سارے صدیقین کھڑے ہو جائیں گے, سارے مومنین کھڑے ہو جائیں گے پیغمبر کے آنے پہ. پیغمبر بیٹھیں گے, سب بیٹھ جائیں گے, اتنے میں فاطمہ آ جائیں گے. پیغمبر کھڑے ہوں گے, سب کھڑے ہو جائیں گے. جس کے لیے کائنات قیام کرے وہ فاطمہ, اور جو فاطمہ کے آنے پہ تعظیم نہ کرے اس کا کیا ہوگا. میرے جملے پہنچ گئے. حیدری, میں مکمل کرنا چاہتا ہوں, مجھے جو آیت پیش کرنا ہے میرے بزرگوں کی دعائیں چاہیے. عزیزان گرامی, صحابہ نے پوچھا مولا علی علیہ السلام سے, یا علی, پیغمبر نے تو فرمایا تھا ماں باپ جب بھی آئیں کھڑے ہو جاؤ, بیویوں کے لیے تو کبھی نہیں کہا. نہیں ہے مجمع, یہ پاکستان کے حالات بدل گئے ہیں. میں تو کبھی کبھی آتا ہوں نا, بدل گئے ہیں. میرے ایک بھائی کہہ رہے بدل گئے حالات. دیکھیں ماں باپ آئے نا, پیغمبر کی حدیث ہے جب بھی ماں باپ آئیں کھڑے ہو جاؤ, باپ کا ہاتھ چومو, ماں کے قدموں کو چومو. یہ نوجوان یاد رکھ کے پیغمبر نے تاکید فرمایا جب ماں باپ آئیں نا کھڑے ہو جاؤ. کہ یا علی, رسول خدا نے فرمایا جب ماں باپ آئیں کھڑے ہو جاؤ. کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری کہ پیغمبر نے فرمایا ہو جب بیوی آئے تو کھڑے ہو جاؤ. کہا بالکل صحیح سنا, ایسا ہی ہے. کہ یا علی, لیکن ہمیں مستورات نے بتایا ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا ہاں صحیح سنا. کہا یا علی کیا ہم پوچھ سکتے ہیں؟ یہ آپ جو پہنچ گئے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا علی کیا ہم پوچھ سکتے ہیں آپ اپنی بیوی کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا بیوی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, میں اس ہستی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جس کے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر کو کھڑا ہوتا. کہ میں سنت نبوی پہ عمل کرتا ہوں. میرے جملے پہنچ گئے ہیں.
کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب جب فاطمہ آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. اب سمجھ میں آیا کون ہے فاطمہ. اور اگر وہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں, بھائیوں نے لکھی ہے نا حدیث, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. جمع کا صیغہ ہے نا, امہات جمع ہے ام کی. پہنچ گئے میرے بھائی. پیغمبر نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. تو ہر آدمی کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے. وہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین, ان کی جنت فاطمہ کے قدموں تلے. سارا مجمع نہیں ہے بھئی. ہمیں جنت چاہیے تو حسنین کو ماننا پڑے گا. حسنین کو مانیں گے تو جنت میں جائیں گے. ان دونوں میں سے ایک کا بھی بغض ہوگا تو جہنم. آپ تو پریشان ہو گئے. میں چیلنج دے کے پھر پڑھ رہا ہوں. یہ میرے کہہ لیں کہ میرے گھر کی مجلس ہی سمجھ لیجیے. مجھے بھی 17-18 سال ہو گئے یہاں پڑھتے ہوئے. تو عزیزان گرامی ایک چیلنج دے کے بات پڑھ رہا ہوں. جو حسن و حسین کا بغض رکھے اسے کہو بوریا بستر باندھ لو. جنت تو جانا نہیں ہے تو جہنم کی تیاری پکڑ لو, کیونکہ جنت کے سردار تو ہیں حسن و حسین. اور اگر حسن و حسین کے جنت میں وہ آئے جس نے ہماری ماں کو راضی رکھا. چل رہا ہے مجمع میرے ساتھ. خدا را کوئی پاکستان میں سیدہ کو نہ ستائے. بی بی ناراض کیسے ہو جاتی ہیں جب کوئی حسین کی سبیل گرا دیتا ہے. میں نے نام نہیں لیا شہر کا بھائی. اگر یہاں پہ میرے بعد 8-10-15 لوگوں نے اور نہ پڑھنا ہوتا میں 2 گھنٹے پڑھتا ہوں. عزیزان گرامی میں نے نام نہیں لیا کون سا شہر ہے. آپ کے اسی پاکستان میں ایک شہر میں ایک بزرگ آدمی نے سفید ریش سبیل لگائی, لکھا سبیل حسین. لوگ جمع ہو گئے کہ ہم سبیل نہیں لگانے دیں گے. شیعہ سبیل لگاتے ہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم میں شیعہ نہیں ہوں, میں اہل سنت ہوں, میں تو سنی, میں شیعہ نہیں ہوں. کہا پھر تو نے سبیل کیوں لگائی ہے؟ کہا مجھے حسین سے محبت ہے, میں حسین سے محبت کرتا ہوں. کہ نہیں ہم سبیل نہیں لگانے دیں گے. کہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نواسا ہے. کہ نہیں ہم سبیل نہیں. اٹھا کے انہوں نے سب پھینک دیا کہ شربت بھی پھینک دو, پانی پھینک دو. اس بزرگ نے ایک جملہ کہا نہ میں نے مجلس لگائی ہے نہ میں نے نوحہ لگایا ہے, میں نے تو صرف لکھا ہے سبیل حسین. میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, ایک ام المومنین ہے, میں خدا کی قسم بہت زیادہ مطالب لایا تھا, اب سارے نہیں پڑھوں گا. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. صحابہ نے پوچھا اے ام المومنین پیغمبر کی حدیث سنائیے. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر کو حسین کے بوسے دیتے ہیں. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں نا ازواج رسول میں سب سے زیادہ زندگی جناب ام سلمہ کی ہوئی. اور جب جناب ام سلمہ سے رسول خدا کی شادی ہوئی تھی, حضرت ام سلمہ اس وقت بیوہ تھی, ان کے جوان بچے تھے, یعنی وہ جوان نہیں تھی, بزرگ تھی. واقعہ کربلا پہ مولا 57 برس کے تھے. اب سوچئے جناب ام سلمہ کتنی بزرگ ہو. 100 کے قریب بی بی کا سن تھا, آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا, دیکھ نہیں پاتی تھی, کمر جھک گئی تھی. جیسے ہی مولا حسین آتے نا آواز دیتی مجھے حسین کی خوشبو آ رہے ہیں. گھر کی خادمہ کہتی ہاں بی بی حسین آئے ہیں نانا کی زیارت کے لیے. بی بی کہتی مجھے اٹھاؤ سہارا دو. کہ حسین ذرا میرے پاس آئیے. بی بی کیا کرتی؟ کہتی حسین جھک جائیے. مولا کا قد بڑا تھا, بی بی کی کمر جھک گئی تھی, مولا کو جھکاتی گلا چومتی. کچھ صحابہ نے دیکھ لیا کہ ام المومنین آپ نانی ہیں.
مولا حسین کو آپ کو چومنا چاہیے، آپ گلا چوم رہی ہیں۔ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو حسین کا گلا چومتے دیکھا ہے۔ اگر بات یہاں رک جاتی میں آگے نہ پڑھتا۔ جناب ام سلمہ نے کیا کیا؟ کہ حسین ہاتھ دیجئے۔ کہ نہیں نانی اماں، کہ نہیں حسین۔ ہاتھوں کو چوما، پیار کیا بار بار۔ کہ میں نے خود رسول خدا کو دیکھا ہے حسین کو چومتے ہوئے، بہت زیادہ چومتی، بہت پیار کرتی۔ اگر میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا میری طرف دیکھیے گا، آپ جانتے ہیں مولا حسن حسین میں صرف 1 سال کا فرق ہے۔ جناب ام سلمہ نے دیکھا پیغمبر بار بار چومتے ہاتھوں کو، گلے کو، پیشانی کو، پھر لبوں کو، پھر سینہ کھول کے سینے کو۔ کہا یا رسول اللہ اتنا چوم رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ اسی حسین کا گلا کاٹا جائے گا۔ سینہ کیوں چوم رہے؟ کہا سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپے۔ بھئی جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، جناب زینب خود دعا دیتی۔ ایک روایت میں ہے، ایک چھوٹی سی بی بی پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں سکینہ یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ تو جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے نا، شمر کبھی خنجر نہ چلاتا، آپ کی چادر نہ چھینتا، میری بالیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے بھئی جب آپ آہ کہتے ہیں نا میرا دل کرتا میں مر جاؤں۔ بھئی یہ آہ کہہ کے رونا جناب سیدہ قبول فرمائیں، یہ حق ہے مولا حسین کا بلند آواز سے روئیں۔ بس بھی میں روایت پوری کر دوں۔ بی بی نے فرمایا میں نے خود رسول خدا کو دیکھا حسین کے گلے کے ہاتھوں کے بوسے دیتے ہوئے۔ جب پوچھا نا یا رسول اللہ لبوں کو کیوں چومتے ہیں؟ کہ ایک ملون یہاں چھڑی چلائے گا، ان لبوں پہ چھڑی۔ اب اگر سنیں گے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، جناب ام سلمہ نے دیکھ لیا رسول خدا کو بے حد محبت ہے۔ جانتے کیا کرتے جناب ام سلمہ؟ بہانے بہانے سے جناب سیدہ کے گھر آتی۔ کہا بی بی 2 بچے آپ کیسے پالیں گے؟ حسین کو میں پال لوں۔ جناب ام سلمہ کیوں کہتی؟ رسول خدا کی محبت کی وجہ سے۔ جناب سیدہ فرماتی نہیں مادر گرامی میں دونوں کو پال سکتی ہوں۔ کہ چلیں آپ پالیں گی اے سیدہ، کچھ دیر میں کھلا لوں حسین کو۔ 2 مہینے کے مولا حسین بہانے بہانے سے جناب ام سلمہ لیتی، جیسے پیغمبر چومتے تھے نا، گلا کھولتی گلا چومتی، ہاتھوں کو چومتی۔ بھئی میں کیسے پہنچا ہوں؟ جناب سیدہ کو نہیں بتاتی تھی میں کیا کر رہی ہوں، کیوں؟ سیدہ ماں ہے، اگر میں نے بتایا گلا کٹے گا، ہاں زبان پہ لبوں پہ کوئی چھڑی مارے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میرے بات جو ذاکر پڑھنے والے ہیں میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، میری درخواست ہے میرے ساتھ رہیے گا، اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا میری طرف۔ مولا امام سجاد سے روایت ہے ذبح من القفا، میرے بابا کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ملعون نے مولا حسین کے گلے کے گودال میں نیزہ مارا تھا، یعنی کیا مطلب؟ نہر کیا گیا۔ گلے میں جب نیزہ مارا جائے نا تو یعنی نہر کیا گیا۔ روایت میں ہے پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھے گا۔ 12ویں امام علیہ السلام کی زیارت نہیہ میں جانتے ہیں کیا الفاظ ہیں؟ میرا سلام میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، جب شمر سینے پہ سوار تھا، گھٹنا سینے پہ تھا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا، گلے پہ خنجر چلاتا تھا۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے برداشت بھی کر لیا۔ مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری سے پوچھا بتائیے ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ پشت گردن سے ذبح کیا تھا،
سامنے سے ذبح کیا یا مولا کو نہر کیا گیا؟ آقا رونے لگے، کہا آقا بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ آقا نے رو کے کہا تینوں صحیح ہے۔ ایک ملعون نے پہلے نیزہ مارا، شمر نے پھر امامہ اتارا، پشت گردن پہ خنجر چلایا۔ مولا حسین نے کہا شمر میں تیرے نبی کا نواسا۔ ہمارے بہت سے جوان پوچھتے ہیں یہ کربلا میں مقتل میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پوچھتے ہیں نا، یہ روز عاشور کربلا میں نجف میں منبر سے عالم ذاکر مقتل پڑھتے ہیں، دیکھ کے مجمع منقلب ہو جاتا ہے، مجمع کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک جملہ پڑھ دوں برداشت کریں گے؟ ہمارے ہاں مقتل نہیں پڑھا جاتا، ہم نہیں بیان کرتے کیسے مارا گیا۔ خدا کی قسم مقتل کے الفاظ ہیں۔ شمر آگے بڑھا، رفس فی صدرے، حسین کے سینے میں لات ماری۔ جناب زینب نے کہا مت مارو، یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ میری ماں نے چکیاں پیس کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بھئی میرے دو بھائی کہتے ہیں پڑھ دوں یہ جملے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں خود بھی نہیں پڑھتا۔ میرے طرف دیکھیے گا، روایت کے الفاظ ہیں اتنے تیر سینے میں تھے، مولا جب سجدے میں گئے پیشانی زمین پہ نہیں لگی، لیکن جب اس ملعون نے گھٹنا رکھا تیر ٹوٹنے لگے۔ آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے روکتا ہوں تو کہتے نہیں پڑھو، پڑھتا ہوں تو کہتے رک جاؤ۔ میری طرف دیکھیے گا، جب پہلی ضربت لگی حضرت آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری ضربت چلی، جناب نوح نے کہا یا رسول اللہ آپ جانے اور حسین جانے۔ تیسری ضربت پہ جناب ابراہیم نے کہا میں نے تو جب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی پٹی باندھ لی تھی۔ ضربتیں چلتی رہی، انبیاء رخ موڑتے رہے۔ ایک ایسا وقت آیا رسول خدا نے فرمایا یا علی اب آپ جانے اور فاطمہ جانے۔ ایک وقت آیا مولا علی نے کہا فاطمہ اس سے آگے میں دیکھ نہیں سکتا۔ آپ تو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ بی بی نے انگلیاں گلے پہ رکھی کہ پروردگارا گواہ رہنا میں نے آنکھیں بند نہیں کی، میرا بیٹا مارا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ ریاض القدس مرحوم قزوینی نے جملہ لکھا ہے جب شام غریبہ آئی ایک مرتبہ عماریاں دوبارہ اترے، انوار باہر آنے لگے۔ پہلا جو نور تھا نا وہ مولا حسین کے کٹے ہوئے گلے کے پاس بیٹھا اور اونچی آواز سے کہا ہائے میرا نواسا۔ دوسرا نور باہر آیا، مولا حسین کے دائیں طرف بیٹھا، آواز دے کے کہا ہائے میرا بیٹا حسین۔ تیسرا نور الٹی طرف بیٹھا، نور نے بیٹھے کہا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا۔ آپ سمجھ گئے نا، پہلے رسول خدا تھے، دوسرے علی مرتضیٰ، تیسرے حسن مصطفیٰ، ابھی گریہ ہی کر رہے تھے، اچانک ایک اور نور کی عماری اتری، کچھ برقع پوش بیویاں باہر آئے، یہ
تینوں انوار کھڑے ہو گئے. ایک بی بی آگے آئی, پیغمبر کو گلے لگایا, کہا بابا آپ کی امت نے میرا حسین مار دیا. ایک جملہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. میرے بھائی نے کہا مولا کی بیٹی کا بھی ایک جملہ پڑھ لیجیے. میری طرف دیکھیے گا, آپ جانتے خدا کی قسم ریاض القدس میں ہے, جب جناب سیدہ رو رہی تھی نا بلند آواز سے, مولا حسین کے کٹے گلے ہوئے سے آواز ہے, اماں ایک ملعون نے میری انگلی کاٹی. اب آپ برداشت نہیں کر رہے, میں نہیں پڑھوں گا. ہاتھ جوڑ کے بس بھئی آخری جملہ, آخری جملہ. میرا دل کہتا ہے یہاں کوئی پرسہ لینے آئی ہے حسیہ. مجھے مردوں میں پتہ نہیں, لیکن میں اپنی بیٹیوں سے پڑھوں گا, میں اپنی بہنوں سے کہوں گا ذرا تلاش کریں, اگر کوئی بچی زخمی کانوں والی نظر آئے سمجھ جائیے گا, شام سے کوئی بی بی باپ کا پرسہ لینے. ایک جملہ بس بھئی. آپ جانتے ہیں نا جب مولا حسین جناب عباس کی شہادت کے بعد علم لائے تھے جناب عباس کا, تو جناب سکینہ نے پوچھا تھا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائے, میرے چچا کہاں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. بی بی کو یاد رہا چچا فرات کے کنارے. جب شمر نے بالوں میں ہاتھ ڈالا, بالیاں چھینی, بی بی نے فرات کا رخ کیا, کہا چچا ابا پکڑیں گے, پکڑیں پکڑیں گر جائیں گے. ایک مرتبہ آواز ہے, چچا عباس میرے کانوں میں درد ہے. مجھے معاف کر دیجئے, میں اتنا پڑھنا نہیں چاہتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارہ بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ایران کو فتح نصرت نصیب فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. ایران عراق شام کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ زخمی کانوں کا, تجھے واسطہ زخمی قدموں کا, کسی کی دعا کو رد نہ فرما. آج چوتھے امام کی شہادت ہے. پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.